بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے۔ وہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، جا رہے تھے کہ راستے میں بہت تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی، تو تینوں نے اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، اس کے اندر پناہ لی۔ تو پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی سی چٹان گر کر غار کے منہ تک آ گئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تو تینوں دوست غار کے اندر بند ہو گئے۔ جب بارش رک گئی تو تینوں نے اس چٹان کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم نے کون سا اللہ کے لیے نیک کام کیا ہے، ہم اس کے صدقے طفیل میں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما اور اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو تینوں نے اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالی، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ میں بہت مالدار تھا، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ بہت غریب تھی، اس کو ایک مرتبہ پیسوں کی ضرورت آن پڑی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کر۔ میری چچا زاد بہن بہت خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے پیسے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اپنے ساتھ زنا کرنے دے۔ وہ مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی۔ جب میں زنا کرنے کے قریب ہوا تو میری چچا زاد بہن نے کہا کہ اتق اللہ، اے میرے بھائی اللہ سے ڈر۔ تو میں وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے اپنی بہن کو ایسے ہی پیسے دے دیے کہ جا اپنی ضروریات کو پورا کر۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام، یہ زنا سے روکنا، یہ گناہ سے روکنا اگر تیرے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور رکھا ہوا تھا کام کے لیے، اس نے پورے دن کام کیا، جب شام کا وقت ہوا تو اپنی مزدوری لیے بغیر مزدور چلا گیا تھا۔ تو میں نے اس کی جو مزدوری تھی، مزدوری کو کاروبار میں لگایا۔ کاروبار میں لگانے کے بعد اس کے اندر بہت نفع ہوا۔ تو ایک مرتبہ وہی مزدور واپس آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ آپ کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اپنی مزدوری بھول کر چلا گیا تھا، آپ مجھے وہ اپنی مزدوری دے دے۔ تو میں نے اس کو بہت سارا مال دیا، بہت سارا پیسہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں صرف اپنی مزدوری چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تیری ہی مزدوری تھی، میں نے اس کو کاروبار کے اندر لگایا تھا، اس سے جو نفع حاصل ہوا تھا وہ میں تجھے لوٹا رہا ہوں، یہ تیرا ہی حق ہے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ لکھا ہے کہ وہ چٹان تھوڑی اور کھسک گئی، ہٹ گئی۔ تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، میں جنگل میں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں ایک مرتبہ جنگل میں اتنی دور نکل گیا کہ شام کو آتے آتے بہت دیر ہو گئی۔ جب واپس آیا تو میرے بچے رو رہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، کیونکہ میں جب پہلے آ جاتا تھا گھر پر تو بکریوں میں سے دودھ نکال کر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ تو اس دن بہت دیر ہو گئی، میں آیا میرے بچے رو رہے، میں نے بکریوں کے تھنوں میں سے دودھ نکالا، دودھ نکال کر میرے بچے رو رہے ہیں، میں نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، ان کی طرف نظر نہیں کی، سیدھا اپنے ماں باپ کے پاس گیا اور اپنے ماں باپ کو وہ گرم گرم دودھ، تازہ دودھ پلایا اور شکم سیر کروایا ان کو۔ پھر جب وہ شکم سیر ہو گئے اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میرا یہ کام میرے ماں باپ کو پہلے دودھ پلانا اگر تیرے لیے تھا، صرف تیرے واسطے تھا، تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ لکھا ہے کہ وہ پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں دوست باہر نکل آئے۔ اب یہاں دیکھیں کہ کسی نے اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے حج کو اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کیا،
حقوق اللہ کو بیان نہیں کیا، بلکہ ایک نے کہا کہ اللہ میرا معاملہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ صحیح تھا، دوسرے نے کہا کہ میرا معاملہ میرے مزدور کے ساتھ صحیح تھا، تیسرے نے کہا کہ میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا۔ جنہوں نے حقوق العباد کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حقوق العباد کو اچھی طرح سے ادا کرنے والے بنیں، کسی کا ناحق نہ کھائے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا کر موت عطا فرمائے، اور کلمے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔